تجہیز و تکفین کے احکام میں سے ایک ہے قبرستان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ میت کی مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، یا کسی بھی موقع پر جب دعا کا موقع ملتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کرنا چاہیے یا ہاتھ اٹھائے بغیر، اور دعا کس رخ کر کے کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، قبر کی طرف چہرہ ہو یا قبلے کی طرف۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کیے تھے، اور یہ ثابت ہے۔ چنانچہ حتی جاء البقیع فقام فاطال القیام ثم رفع یدیہ ثلاث مرات، آپ علیہ السلام جنت البقیع میں آئے اور بہت دیر تک کھڑے رہے، پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 974۔ تو اس لیے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو واضح ہو گیا، جائز ہے۔ البتہ دعا کرتے وقت رخ کدھر ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ قبر کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھانے سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید آدمی صاحب قبر سے مانگ رہا ہو۔ اس میں شرک کا اور غیر خدا سے مانگنے کا اندیشہ پایا جا سکتا ہے۔ اس اندیشے کے پیش نظر دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، نہ کہ قبر کی طرف۔ بالخصوص اگر مزاروں پہ جاتے ہوں، کسی بزرگ کی قبر پہ جاتے ہوں، وہاں تو بہر صورت اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی قبر سے آگے بڑھ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگے، چونکہ دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور جس کے حق میں مانگی جا رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہم سے زیادہ اس کے حق میں خیر خواہ ہے۔ یعنی جس صاحب قبر کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم صاحب قبر پر زیادہ رحم کر سکتے ہیں یا اللہ زیادہ رحم کریں گے؟ اللہ سے بڑھ کر کون رحم کر سکتا ہے کسی پر؟ تو ان سے مانگنا ہے تو پھر وہ قبلہ رو مانگنا یہ آداب میں سے ہے دعا کے۔ تو پھر دعا کو ادب سے مانگا جائے تو ادب سے مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں بے ادبی سے مانگنے کے مقابلے میں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں دعا کرتے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ذوالبجادین کی جب تدفین فرما چکے تو قبلہ رو ہو کر دعا مانگی۔ چنانچہ فلما فرغ من دفنہ استقبل القبلۃ رافعا یدیہ، یہ شرح بخاری فتح الباری کے حوالے سے ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 123۔ اس میں لکھا ہے کہ استقبل القبلۃ رافعا یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین سے فارغ ہو چکے تو قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس لیے قبرستان میں دعا مانگتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے سنت سمجھ کر قبلہ رو ہو کر دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ قبر کی طرف رخ کر کے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بھئی قبرستان گئے ہیں، مارکیٹ میں تو نہیں گئے ہیں کہ اپنی منمانی چلائیں، آس پاس سب مردے ہیں، تھوڑا تو بھی خوف کرو، یہاں تو آگے سنت کے آدمی پابند ہو جائے۔ تو کامیابی اور ثواب تو بہر صورت آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہے، اتباع میں، اور آپ علیہ السلام کا عمل قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا وہ بھی ثابت ہوا، اور قبلہ رو ہو کے مانگنے کا وہ بھی ثابت ہوا۔ یہ تو صحیح نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھا کے مانگنے میں حدیث پر عمل کریں اور قبلہ رو ہو کر مانگنے میں حدیث پر عمل نہ کریں، اور یہ کہیں کہ بھئی ہماری تو وہ نیت نہیں ہے، ہم کیوں قبر سے مانگیں گے، ہم کیوں میت سے مانگیں گے، کیا ہم کو اتنا کامن سینس نہیں ہے کیا؟ جب کامن سینس ہے آپ کو تو پھر حدیث پر عمل کر لو نا، اس میں کیا خرابی ہے؟ جب عقل ہے تو عقل مند آدمی حدیث پر عمل کرے گا یا خود اپنے عمل کی تعویلیں کرے گا؟ تو فقہاء اکرام نے بھی دعا کے وقت قبر کی طرف رخ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ میں اس کی وضاحت ہے۔ تدفین کے بعد میت کے سر کی جانب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام سے مفلحون تک، اور پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیت یعنی آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا بھی روایات سے ثابت ہے، یعنی تدفین کے بعد میت کے سر کی جانب۔ اس لیے فقہاء اکرام نے بھی تدفین کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ تو جب دعا کے لیے جائیں تو ایسے موقع پر یہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اس پر بھی عمل ہو جائے گا۔